من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم واقوم ولکن لعنهم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها ونلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الم تر الى الذين يزكون انفسهم وَلِلَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ نساء کے یہ 7 رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ اہل کتاب کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ منافقت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور کی یہ سورہ مبارکہ ہے کہ جب اہل ایمان کے ساتھ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو کہتے ہم ایمان لائے، لیکن جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو اہل ایمان سے صرف مذاق کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ ہدایات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دی۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، یشترون الضلالۃ، لیکن پھر بھی وہ گمراہی کے خریدار بنے، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ اس راستے سے، واللہ عالم باعدائکم، جبکہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اسی لیے اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ ہی تمہارا سرپرست کافی ہے اور اللہ ہی تمہارا مددگار کافی ہے۔ یہ پچھلی آیات تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کرنے کے لیے آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ من الذین ہادوا، اور لوگوں میں سے وہ جو یہودی بن گئے۔ دیکھیں اللہ نے کسی کا نام یہودی یا نصرانی نہیں رکھا، یہ ان لوگوں نے خود اختیار کیا اپنے نام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت قبول کی مسلم کہا ہے ہمیشہ سے، اور قرآن مجید میں اس کا اعلان بھی فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے اس قرآن مجید میں بھی اور اس سے پہلی کتابوں میں بھی، اور اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی ہے، اور وہ دین اسلام ہے، جیسا کہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہی ہے، اور اس کے ماننے والے مسلم ہیں۔ اب یہ جو نام رکھے یہودی ہے نصرانی ہے، یہ ان لوگوں نے اپنے طور پر اختیار کیا، ورنہ یہ پہلے مسلم ہی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے والے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ بگڑتے چلے گئے، گمراہی کی طرف بڑھ گئے، اپنی نئی باتیں اختیار کر لیں، اور یہ یہودی اور نصرانی اس طرح سے کہنا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو یہودی بن گئے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ الفاظ کو ان کے معنی سے پھیر دیتے ہیں، یہ شرارت کرتے تھے یہ لوگ، ان کی شرارت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے بڑے آداب ہیں، آپ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، یعنی ادب احترام کو ملحوظ رکھو۔
لیکن جب یہ لوگ بیٹھتے تھے تو زور سے کچھ کہتے تھے اور چپکے سے کچھ اور کہہ جاتے تھے، یعنی اپنے دل کا بخار نکالتے تھے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف توجہ دلائی، فرمایا وَيَقُولُونَ کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، زور سے کہتے سمینا اور چپکے سے کہتے وَعَصَيْنَا، وَاسْمَعْ اور پھر کبھی کہتے وَاسْمَعْ غیر مسمعٍ اور چپکے سے کہہ دیتے غیر مسمع۔ اب ان کے معنی بڑے عجیب ہیں۔ سمینا یعنی اہل ایمان جب کوئی بات سمجھ نہ آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت پوچھتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے سمینا ہم نے سن لیا، وہ عصینا لیکن کریں گے نا فرمانی، مانیں گے نا، یعنی چپ کیسے ایسے کہتے ہیں۔ اور کہتے واسمع ذرا سنیے ہماری بات، اور پھر کہتے غیر مسمع تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں سنائے، یعنی اس طرح سے یہ اپنی دل کی بھڑاس نکالتے تھے اس طرح سے۔ ورائنا اور کہتے تھے رائنا، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے منع کیا، سورہ بقرہ میں یہ چیز آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا بلکہ انظرنا کہا کرو۔ ویسے تو لفظ تھا رعنا، ہماری طرف دیکھیے، یہ کہتے تھے جھٹکا دے کر رائنا، یعنی اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ اس طرح سے کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے منع کر دیا اور فرمایا کہ انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف ذرا تھوڑی سی نظر التفات کیجیے۔ تو ایسے یہ باتیں کرتے تھے، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو موڑنے کے لیے اس طرح سے کہتے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ اور دین میں تانزنی کرنے کے لیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا اگر یہ لوگ کہتے سمینا وَأَطَعْنَا کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، وَاسْمَعْ اور کہتے کہ ذرا سنیے، وَانظُرْنَا ہماری طرف نظر التفات کیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ اور زیادہ راست طریقہ تھا یہ آپ کو متوجہ کرنے کا اگر یہ ایسے کرتے۔ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن اللہ نے ان کی کفر کی پاداش میں ان پر لعنت کر دی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور یہ کم ہی ایمان لانے والے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنوا بما انزلنا اب ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی۔ کہا جا رہا ہے اہل ایمان کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اے اہل کتاب اب ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے اب نازل کی ہے، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، فنردھا علی ادبارها اور اسے پیٹھ پیچھے پھیر دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت یا ہم اس طرح سے لعنت زدہ کر دیں جیسے اصحاب سبت کو لعنت زدہ کیا۔ یہ اصحاب سبت آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے قانون اللہ نے بنایا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، اس قانون کو یہ سبت کا قانون کہا جاتا تھا، لیکن ان لوگوں نے کچھ تو پابندی کی پھر اس کی خلاف ورزی شروع کر دی، اور پھر اللہ نے اس نافرمانی کی پاداش میں ان کو کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ نے اس طرح سے ان کو دیکھیں عذاب سے دوچار کیا۔ تو یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت یا ہم تمہیں اس طرح سے لعنت زدہ کر دیں جیسے اصحاب سبت کو لعنت زدہ کیا تھا۔ وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا فرمان تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے، یعنی اللہ کے فرمان کو ٹالنے کی کسی کے اندر جرت نہیں ہے، کسی کے اندر یہ قدرت نہیں ہے، لہذا اپنی اصلاح کرو۔ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کا خیر خواہ ہے اور چاہتا ہے کہ سب انسان اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اس کے برگزیدہ بندے بنے اور اپنا اچھا انجام تیار کریں۔ وہ جو زندگی ہے آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی، لہذا اس زندگی کو برباد نہ کرو اپنے غلط رویوں کی وجہ سے،
اور اس کو حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی دعوت کو قبول کرو، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خاتم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔